وہی مکمل 3 بج گئے، 1 منٹ رہ گیا، باقی میرا خیال ہے شروع کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ٹائم پہ آنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج ٹھیک ٹائم پہ اپنی کلاس شروع کریں گے جیسے کہ پچھلی 2 کلاسوں میں ہوا کہ ہم نے تھوڑا سا لوگوں کو ٹائم دیا۔ پچھلی دفعہ موسم کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا تیاری میں کمی تھی، تو آئندہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی آج کی طرح ٹھیک 3 بجے اپنی کلاس شروع کر دیا کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آج پچھلے سبق کو بھی تھوڑا سا آپ کو دہرائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ بھول تو نہیں گیا، جس میں وہ 5 سیگے مجھے یاد ہے، ہوا، کیا، ہما اور ہم اور ہونا، شاید یہ 5 ہیں۔ تو میں نے یہ بتا دوں کہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ شوق و ذوق سے پڑھنے ہیں اور ہم اچھے شاگرد ثابت ہوں گے۔ میں آپ کو ایک بات یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو موقع ہے قرآن مجید کو اس طرح سیکھنے کا، یہ آپ کو زندگی میں بہت کم ملے گا۔ قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ تو بہت ساری جگہوں پہ ہوگا، لیکن اس طرح سیکھنے کے ساتھ آپ کو موقع کم ملے گا۔ اس لیے جو لوگ دور سے ویورز ہیں ساری دنیا میں، ان لوگوں کو میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک دھیان سے ٹائم پہ ہمارا یہ پروگرام دیکھا کریں۔ اس کے علاوہ ان سائٹس پہ سارا ہفتہ وہ پروگرام جو ہمارا ریکارڈ ہو جاتا ہے وہ سارا ہفتہ ان سائٹس پہ چلتا رہتا ہے، تو جس نے اگر کسی کا مس بھی ہو جائے تو دوبارہ وہ ان سائٹس پہ دیکھ بھی سکتا ہے اس پروگرام کو اور دہرا بھی سکتا ہے، تاکہ ہمارا یہ جو ہمارا یہ سبق ہیں ہمارے یہ پکے ہو جائیں، اور وہ وقت آئے کہ جب تراویح پڑھی جائے اور ہم پیچھے کھڑے ہوں تو ہمیں اس طرح اس کی سمجھ آ رہی ہو، جیسے قرآن مجید کو جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس طرح ہمیں سمجھ آ رہی ہو۔ یہ ہمارے دل کی خواہش اور یہ اچیومنٹ ہم چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے استاد کو اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی دے اور یہ ہمیں اس طرح پڑھاتے رہیں۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد اس کو مکمل کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد ہم کلاسز کو زیادہ بھی کریں گے انشاءاللہ، آپ سب کی رائے سے کلاسز زیادہ کریں گے۔ ایک چھوٹی بات آخری بس میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کی اسپانسرشپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ابھی تک ماشاءاللہ 19 لوگ شامل ہو چکے ہیں، تو اس میں جو لوگ بھی شامل ہونا چاہیں وہ اپنی مرضی سے اس میں 2000 پر منتھ کے حساب سے شامل، یا زیادہ بھی ان کے اپنے ثواب دید ہیں تو وہ زیادہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اس پہ کسی پہ زور نہیں ہے، کسی کو مجبوری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو اپنی خوشی سے شامل ہونا چاہیں تو ان کے لیے یہ رستہ کھلا ہے۔ میں بڑھ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا سبق شروع کریں۔ پانی کی بوتل رکھ دے ادھر صاحب، ادھر رکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے ساتھ آتے ہیں، اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا۔ اللہم اے میرے اللہ، ارزقنی مجھے عطا کر دیجیے علما نافعا، وہ علم جو نافع کہتے ہیں جو فائدہ دے، جو انسانی زندگی میں آ رہے، سیکھوں کی تعمیر کر دے اور دوسروں کی خدمت میں لگ دے، نافع۔ گویا جو کچھ یہاں سے سیکھنا ہے، اس سے پہلے اپنی سیرت کو بنانا ہے، اس سیرت کے ذریعے جو روشنی ہے وہ دوسروں تک پہنچا دے، جو سیکھے اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ واسعاً، یہ تھوڑا نہ رہے، یہ زیادہ ہے۔ عمیقاً، گہرا بھی، سطحی علم، پہلا علم جو ہے غیر وسیع ہے۔ ایک حدیث پڑھی اور کہا میں نے تو بخاری شریف میں پڑھا ہے، اس بنیاد پر ہی تو سارے یہ نہیں کہ آپ کو ایک حدیث کا پتہ ہو، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اس موضوع کے اوپر قرآن حکیم کی ساری آیات کیا کہتی ہیں
حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ نے کیا 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 کہا. اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے واسعاً. لیکن اگر یہ سمجھ آ گئی ہے یہ آیت کس موقع پر کہی, یہ آیت کس موقع پر کہی, یہ رسول اللہ کا قول کہاں ہوا, کیوں ہوا, اس کی کیا فلسفی تھی, تو یہ گہرائی. تو یہ دعا مانگ لیں گے میرے ساتھ. اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم اے میرے اللہ ارزقنی مجھے عطا کر دیجئے, مجھے دے دیجئے رزقا واسعا. وہ جو زاہد نے کہا تھا کہ یا اللہ رات کی روٹی دے دے صبح کے خیر, یہ اسے ہی دینا, ہمیں تو زیادہ ہی دینا. میں آپ کو بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ ہمیں تو زیادہ ہی دینا. کیوں؟ آپ نے خود سکھایا ہے آتنا فی الدنیا حسنا, اس دنیا کی ساری حسنات ہمیں عطا کر. سمندر سے قطرہ مانگنا سمندر کی توہین نہیں, اللہ سے صرف کہنا کہ رات کی روٹی دے. پجیرو کس کے لیے آئی ہے جی؟ اللہ کے بندوں کے لیے کہ اللہ کے باغیوں کے لیے؟ اللہ کے بندوں. تو تھوڑا نہیں مانگنا, زیادہ مانگنا ہے. یہ جو ہمارے یہاں آیا تھا وہ دیکھو بڑھانا والا بنتا ہے, پجیرو پہ جا رہا ہے, یہ غلامی کی علامت ہے. آزاد لوگوں کو پتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے رب کی ہے, ہم اس کے ہیں, تو پھر یہ کس کی ہے؟ ہماری. انشاءاللہ میں بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ واسعاً, لیکن وسیع تو دینے والے اللہ. حلال, وہ حلال. وسیع تو ہو لیکن حلال. ہمیں نہیں پتا کیا حلال ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا حرام کیا ہوتا ہے. جس کو آپ اور آپ کا رسول کہتے حلال ہمارے لیے حلال, جس کو آپ اور آپ کا رسول کہتے حرام ہمارے لیے. یہ بھی میں بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ حلالن, وہ حلال ہو. جس کو اللہ جل شانہ یا رسول اللہ کہتے ہیں حلال, اسے کوئی حرام کہہ سکتا ہے نہیں. اور جس کو وہ حرام کہہ دے کسی دلیل پر بھی, وہ حلال ہو جائے. ابھی یہ میں بات نہیں سمجھا سکا, ابھی آدھی بات آپ کے سامنے آئی. حلالن طیبن, طیب کہتے ہیں پاکیزہ, طیب کہتے ہیں پاکیزہ. میں مثال دیتا ہوں, یہ زمزم, اجوا, کھجور, میں باقی چیزوں کو چھوڑ کے یہ بات کر رہا ہوں, حلال ہے کہ حرام ہے؟ جی حلال. طیب بھی ہے, حلال بھی ہے, جی طیب بھی ہے, جی ابھی سب کی رائے نہیں آتی. اگر وہ حرام کے پیسوں سے لیا گیا ہو زمزم, فراڈ کے پیسوں سے لی گئی ہو اجوا, کھجور, حرام. کھجور کو اللہ کہہ دے حلال, اسے ہم کہے ضرورت ہی نہیں ہے کہہ دے حرام, ہم نہیں کہہ سکتا. ہے وہ حلال ہی لیکن غیر طیب ہو گئی, فراڈ کے ذریعے لی گئی ہے, دھوکہ دہی کے ذریعے لی گئی ہے, اپنے اختیارات کر ناجائز فائدہ اٹھا کر لی گئی. یہ جملہ شاید زیادہ بھاری ہو. اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر جو چیز بھی لی گئی ہے وہ اللہ کے نزدیک 100% بھی حلال ہو, وہ آپ کے لیے غیر طیب ہو گئی. کون سی چیز لینی ہے؟ پاکیزہ بھی ہو. اور وہ زمزم بھی پاکیزہ نہیں رہتا
اگر اس طریقے سے نہ لیا گیا ہو جو طریقہ اللہ اس کے رسول نے لینے کا بتایا. حلال طیبا مبارکن، وہ مبارک بھی ہو. اور یاد ہوگا کہ میں نے کچھ دن پہلے ہی آپ کو بتایا کہ مبارک کے کیا معنی. آج پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹرز اپنے بچوں کو اور مریضوں کو جھڑکتے ہیں. تمہیں کہا تھا یہ دوائی کھانا اور یہ پرہیز کرنا، کہ یہ ہے کہ نہیں کی؟ تمہیں یاد ہی نہیں رہتا. تو آج ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں تو کیا ہوتے ہیں؟ یاد رہتا کرتے نہیں جی ان کو یاد رہتا کرتے نہیں. کوئی صاحب مجھے بتائیں گے؟ آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں عید مبارک، خوشی، رمضان مبارک، یہ کلاس مبارک، اور ڈاکٹر صاحب یہ سوٹ مبارک. یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا. کیا مطلب اس کا؟ تبریک کے نام، برکت بی بی تو اتنا مشکل نام ہے، وہ تو آپ کو آتا ہی نہیں ہے، وہ تو مجھے بھی پتا ہے. آپ صرف اس کے معنی بتا دیں. مبارک ایک دوسرے کو ہم دعا دے رہے ہیں، کیا معنی ہے؟ اور کتنی بدقسمتی ہے کہ جو آدمی کسی کو دعا دے رہا ہو اسے پتہ نہ ہو کہ میں نے دعا کیا دی ہے، اور سننے والا بھی زور سے کہتا ہے خیر مبارک، اسے پتہ نہیں میں نے قبول کیا کیا ہے. خیر مبارک کس بات کی خیر ہے؟ قسمت میں ہو غلامی، خوشی دینے والا. غلامی اسی بات کا نام ہے کہ غلام یہ نہیں جانتا کہ میں یہ نہیں جانتا، اور غلام یہ بھی نہیں جانتا کہ میں یہ جانتا ہوں. ایک دوسرے کو مبارک کہتے ہیں. تو یہ میں کوئی پرائمری کی کلاس کے بچوں کو تو نہیں نہ پڑھا رہا، سینئر لوگوں کو پڑھا رہا ہوں. انہیں نہیں پتا مبارک کے معنی کیا. برکت والی، برکت والی. حضور برکت بی بی کے معنی نہیں آتے آپ کو، مجھے پتا ہے. پوچھوں گا پھر آپ نے کہنا ہے شامل کرنا. آپ تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو بتاؤں آپ کی صورتحال یہ ہو جانی ہے. میں نے کسی سے پوچھا الحمدللہ کے کیا معنی ہے؟ کہتے وہی تو کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں. میں نے کہا اسی الحمدللہ کے تو معنی پوچھے. غلام یہ نہیں جانتا کہ میں یہ نہیں جانتا، اور غلام یہ بھی نہیں جانتا کہ میں یہ جانتا. حضور مبارک کے معنی ہوتے ہیں فائدہ مند. جب میں کہتا ہوں رمضان مبارک ہو تو اصل میں دعا دے رہا ہوں کہ اے اللہ رمضان کے انہیں فوائد نصیب کر دے. اب وہ رمضان کے فوائد کے اوپر آپ خیر مبارک کہہ رہے ہیں. میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ آپ کو یہ کلاس مبارک ہو، اللہ اس کلاس کے فوائد آپ کو نصیب کر دے. میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ لیکن جواب میں کیا کہتے ہیں؟ خیر مبارک. ہر چیز کے اندر خیر اور شر کے پہلو. میں جو یہاں گفتگو کروں گا اس کے اندر بھی خیر اور شر کے پہلو موجود ہوں گے. ذہن انہیں غلط طریقے سے بھی سوچ سکتا ہے، میری ٹھیک بات کو بھی غلط مانی لے سکتا ہے. تو آپ مبارک یہ ہے کہ آپ اس میں سے صرف خیر کا پہلو قبول کریں. میں یہ بھی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ میں یہاں پہ کھڑے ہو کر کہوں میں یہ کہتا ہوں شر ہو جائے گا. آپ کہیں کہ ہم آپ سے قرآن سیکھنے آئے ہیں، یہ نہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو، یہ بتاؤ ہمارے اللہ کیا فرماتے ہیں، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد کیا ہے، ہمیں صرف وہ بتاؤ. تو یہ خیر ہوگی. میں کہتا ہوں شر ہو جائے گا. اس میں خیر کا پہلو موجود ہے لیکن شر کا پہلو بھی اتنا ہی موجود. تو کیا ملنا چاہیے؟ حلالم طیبا مبارکن، یعنی فائدہ مند بھی ہو. وہ دولت فائدہ مند. مثال کے طور پہ اگر آپ نے اس دعا کو سمجھ کے کر لیا، ڈاکٹر صاحب کے کورس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک آدمی نے دیکھا کہ میرے بھائی کو پجیرو مل گئے. جی تو آپ کا بھی چاہے گا پجیرو ملے. آپ نے یا اللہ پجیرو دے دے، حلال طیبا مبارکن، مانگی آپ نے پجیرو.
تجھ سے مانگنا ہے تو چھوٹی چیز کیوں مانگو؟ زیادہ دے، اچھا دے، اور تیز اور عمدہ سواری، یہ تو محمد رسول اللہ کو دنیا کی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے ایک چیز تھی. خوشبو، عورت، تیز اور بڑھیا سواری، کھلا اور بڑا گھر، یہ تو محمد رسول اللہ کی مرغوبات میں سے ہے. آپ نے یہ مانگ، لیکن اللہ نے کہا کہ فی الحال آپ سوزوکی پہ گزارا کریں، سوزوکی دے دیں. یقین کر لیجیے کہ یہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے. آج پجیرو مل جاتی تو آپ کے لیے یقیناً نقصان کا باعث بنتی. میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں سمجھ؟ اس میں پجیرو مل جانا نقصان کا باعث کیا ہے؟ اس سے کئی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. کئی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. اگر اتنا ہی ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ دماغ کے اندر آ رہا ہے کہ میں اس علاقے کا فرعون ہوں، بربادی ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ تو پجیروں پہ فرعونوں کو نہیں دیکھا. یا اللہ اولاد دے دے، اولاد اللہ کرے نہیں دیں گے. وہ اللہ تیرا شکر، میں نے مانگی، تو نے میرے لیے بہتر سمجھا اور مجھے نہیں دی، کیونکہ میں نے تو مبارک چیز مانگی تھی. اگر ہو جاتی تو بڑھاپے میں ناک کو چنے چبا دیتی. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ تو کیا مانگنا چاہیے؟ طیب اور مبارک بھی ہو، تاکہ وہ فائدہ دے، نقصان نہ دے. کتنے لوگوں کو دولت ملی، ان کے لیے نقصان کا باعث ہو گئی. کتنے لوگوں کو اولاد ملی، نقصان کا باعث ہو گئی. اور کتنے لوگوں کو بڑے مراتب ملے، نقصان کا باعث ہو. من عندک، اپنی جناب سے دینا. یہ ٹھیک ہے، کسی کے ابو مر گئے، بچہ تھا، چچا نے، تایا نے، ماموں نے، یا کوئی نہیں تھا، تو لوگوں سے مانگ کر لوگوں نے حلال، طیب، پاکیزہ، عمدہ، وسیع ہی رزق دیا ہو. ملا تو ضرور، لیکن اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی یہ توفیق نہ دینا. محتاج صرف اپنی ذات پر ہے، کسی اور کا محتاج نہ ہو. من عندک، اپنی جناب سے دے. کیا کہیں گے؟ اپنی جناب سے کہیں اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت. ڈاکٹر صاحب، اگر جسے آپ ڈپریشن کہتے ہیں وہ محرومیوں کے صدقے میں آتا ہے، تو اگر یہ پتا ہو کہ اللہ نے جو مجھے چیز دی ہے وہ میرے فائدے ہی کے لیے دی ہے، کوئی اور چیز مل جاتی تو مجھے نقصان ہوتا تو ڈپریشن ہوگا. یہ علاج ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اپنی دعا کے اوپر عمل کرنے والے بھی بنے. یہ نہ تو دعا تو کریں کہ کرتے ہیں اللہ انہوں مل گئی، اللہ کرے یہ تو کھوئی جائے مینوں مل گئی. ڈپریشن اور فرسٹریشن ہوگی، لازمن ہوگی. بچنا ہے تو اسی رستے کو اختیار کرنا. اور الحمدللہ یہ کامیابی اور ناکامی تو زندگی کا حصہ ہے. اللہ جو بہتر کرتے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں، لیکن میرا طالب علم کبھی فرسٹریٹ نہیں ہو سکتا.